احتیاط میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اولاد کا اصل تو بات یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو خوش رکھے، ان کی خدمت کرے، سب کچھ، لیکن ماں باپ کو بھی جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ جہالت میں بہت سارے ماں باپ خود اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور اگر بیچارہ بچہ ہی ایسا ہو اگر اس نے، تب بھی ماں باپ کو چاہیے کہ جب آپ دعائی کر رہے ہیں تو بری کیوں کرتے ہیں، اچھی کیجیے، اس لیے کہ اولاد کی دعا جو ہوتی ہے وہ بچوں کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ دعا ہی کر رہے ہیں تو اچھی دعا کیجیے، اگر کوئی برائی میں بھی ہے تو وہ برائی سے نکل جائے، اگر تکلیف پہنچا رہا ہے اللہ اس کو اس سے توبہ کی توفیق دے دے، اس کو صحیح راہ پر ڈال دے، اس کو ہدایت دے دے، اگر کوئی ایسا ہے جس سے ماں باپ کا جی دکھ رہا ہے اس کے لیے خاص دعا کرے تو وہ چیز دور ہو جائے گی۔ تو اولاد کو کیوں پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دعا دینے میں بھی جلدی نہ کرے، دعا خوب دے، اور دیتے بھی ہیں لیکن اور زیادہ دیں، کسی کا جی رک جائے تو اور زیادہ دعا دیں، جس سے کہ دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ بلکہ بہت سارے وہ کام یا زندگی کے وہ مراحل جس میں آدمی ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، یعنی اولاد کی طرف سے، کہ اب اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ایسے موقع پر جب بالکل جی دکھا ہوا ہو ماں باپ کا، تب تو اور زیادہ اہتمام سے دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کی۔ اس وقت کی دعا تو اور جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، دوسرا دکھے دل کی دعا قبول ہوتی ہے، تیسرا جتنے زیادہ آدمی ایک اندر کے ایک ولولے سے، افسوس سے، جو درد سے، کڑھن سے جو دعا اولاد کے لیے اپنے ماں باپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، تو ایسی دعا تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو بری دعا کیوں دے رہا ہے، بد دعا کیوں دے رہا ہے، لعنت کیوں کر رہا ہے، اس کو اچھی دعا کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو بھی یہاں پر بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خیر ابھی تو ہمارا جو بیان چل رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ماں باپ کی بد دعا کا اثر اولاد کے اوپر جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس میں بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے ابن حوشب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا، اس کے کنارے کے اوپر بستی کے باہر ایک قبرستان تھا، عصر کی نماز میں نے وہاں اس کے قریب کی مسجد میں پڑھی، تو باہر نکلا تو میں نے آواز سنی کہ کوئی چلا رہا تھا۔ میں قبرستان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک منظر کہ ایک قبر پھٹ گئی۔ بعض مرتبہ دوسروں کو نظر نہیں آتا لیکن کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھول دیتا ہے، اس کو عالم کشف کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہے، اس میں کوئی کسی بزرگ ہونا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو عبرت دینا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ ایسا منظر دکھاتے ہیں، اسی کے اندر کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، ایک ہی آدمی دیکھتا ہے وہ منظر۔ ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قبر پھٹ گئی، ایک آدمی نکلا اور قبر کے پاس بیٹھا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چہرہ گدھے کی طرح تھا، اور 3 مرتبہ اس نے گدھے کی طرح آواز نکالی، پھر وہ قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ میں نے یہ واقعہ دیکھا، میں بڑا فکر مند ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہاں سے پھر میں نے وہاں کچھ دور کے اوپر ایک جھوپڑی دیکھی، وہاں ایک بوڑھیا تھی جو اون کاٹ رہی تھی، اون بنا رہی تھی۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ جانتے ہو کہ بڑھیا کون ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں کون ہے یہ۔ کہا کہ ابھی آپ نے جو منظر بیان کیا انہوں نے کسی کے سامنے تذکرہ کیا ہوگا، کسی دوست کے سامنے کہ ایسا ایسا میں نے منظر دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ بڑھیا کو جانتے ہو؟ کہ نہیں۔ بڑھیا جو ہے وہ اس جو منظر آپ نے دیکھا وہ اس کی ماں ہے، کسی بڑھیا کا وہ بچہ تھا جس کا آپ نے منظر دیکھا۔ تو کہا کہ معاملہ کیا تھا؟ تو کہا کہ اصل یہ تھا کہ یہ لڑکا جو تھا وہ غلط صحبت میں پڑ گیا تھا، نشہ کرنے لگ گیا، شراب کا عادی بن گیا، اسی لیے اپنے بچوں کی دوستی پر بھی بہت کڑی نگرانی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر دوستوں کی سنگت ان کو بری مل گئی تو جو ان کے دوستوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے۔ گھرانہ اور پیچھے کا بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے لیکن دوستوں کی دوستی میں پھنس کر وہی عادتوں کے اندر آدمی پڑ جاتا ہے جس میں دوسرے دوست مبتلا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہم جب بھی سنتے ہیں کہ کوئی بچہ بہت صحیح لائن پر تھا، نمازی تھا، سب کچھ تھا اور اچانک ڈرگس کا عادی بن گیا، یا آج کل وہ بڑھیاں بہت ادھر ادھر پھرتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہر گھر کے ہر بچے کو بچائے، بچے کو کیا، نوجوان کو کیا، بڑے بوڑھے عورتیں تک اس میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ ہمارے ایریا کے اندر بھی ایسی بہت ساری باتیں سننے ملتی ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے۔
اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. نشہ نشہ ہے، تھوڑا سا ہو تو بھی حرام ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے کسی بھی لائن سے اگر کوئی اس میں مبتلا ہو گیا ہو تو بہت اہتمام سے اس سے بچانا اور اس کے دوستوں پر کڑی نگاہ رکھنا ضروری ہے. اور یہی چیز دوسری بری عادتوں میں بھی، صرف نشے میں نہیں بلکہ دوسری عادتوں میں بھی. کوئی بچہ ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے، ان کے گھر میں ماحول نہیں ہے لیکن وہ گالی بولنے لگ گیا، فوراً ماں باپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے. ہمارا موضوع تھوڑا پلٹ رہا ہے لیکن چونکہ منہ پر آئی تو میں سمجھ رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ یہی بات بلوانا چاہ رہا ہے. میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن جب یہ آیا کہ یہ شراب کا عادی بن گیا تو میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ ذرا اس پر دھیان دلایا جائے. تو اپنے بچوں کی عادتوں کے اوپر نگرانی رکھنی چاہیے. کوئی بھی ایسی عادت جو ہمارے گھرانے میں نہیں ہے اور اچانک وہ بچے میں آ گئی تو ہم کسی کو بلیم نہ کریں، لیکن فوراً اس کی سنگت کس کے ساتھ، کون دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا فارغ وقت یا اسکول یا مدرسے کے اندر ٹیوشن کے اندر کون سا بچہ ہے جس سے یہ زیادہ کنیکٹ ہو گیا ہے، اسی کی ہم کسی کے اور بچے کو نہیں کہیں گے لیکن اپنے بچے کو بچائیں گے. اور سامنے والا بچہ بھی اگر ایسا ہے تو اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بہت سوچ کے ساتھ درد کے ساتھ یہ اچھی عادت نہیں ہے، آپ کے بچے کو بھی بچاؤ، اپنے بچے کو بھی بچانا چاہیے. تو ایسا عام طور پر وہ بہت ساری خرابیوں میں بچے نوجوان وہ نادان ہوتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں، وہ دوستوں کی سنگت سے پڑھتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو دوستیاں کرتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کو تو پیچھے سے پیسے کمانے ہوتے ہیں تو وہ اچھے گھرانے کے بچوں کو اسی لیے اپنے ساتھ دوستی میں پھنستے ہیں تاکہ ان کے ساتھ رہ کر پھر دھیرے سے اپنے کچھ پیسے کا مفاد نکالے گا، پھر وہ ایسی کوئی بری عادت کے اندر ان کو لگا دیتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اور خاص نگرانی رکھنی چاہیے. تو وہ کہنے لگا کہ اس کا بچہ جو تھا وہ شرابیوں کے اس میں پڑ گیا اور شراب کا نشہ کرنے لگا. اب روزانہ وہ شام کو شراب پی کر گھر آتا اور نشے میں ہوتا. اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی اور بعض مرتبہ اس کو روک دی اور ماں باپ ہے ان کا حق ہے، نہیں سمجھتے تو تھوڑا زور سے بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کا باپ نہیں تھا، ماں اکیلی تھی اور اس کے لیے ہی سب قربانی دیتی تھی، کام کاج کر کر اس کو پال رہی تھی اور یہ ایسے اس پر پڑا تھا. تو وہ جو ماں تھی وہ اس کو ڈانٹتی تھی اور ایک مرتبہ ڈانٹتے ہوئے اس نے کہا کہ بیٹا تو کب تک یہ شراب پیتا رہے گا. اور جب ایسا ڈانٹا تو وہ بھی اس وقت تھوڑا دیش میں آ گیا اور اس نے جواب میں یہ کہا کہ ارے مجھے بار بار کہتی ہے تو گدھے کی طرح کب تک اس طریقے سے چلاتی رہے گی، بولتی رہے گی. بس اس نوجوان کے منہ سے ماں کے لیے ایسے اب شبد نکل گئے، برے الفاظ نکل گئے. اس کا جی بہت دکھا. پھر اس کے بعد ایک ہی 2 روز کے اندر وہ لڑکا مر گیا. اس کا انتقال ہوا، اس کو دفنا دیا گیا. لیکن چونکہ اس نے اپنی ماں کو یہ لفظ کہے تھے کہ گدھے کی طرح کیسے چلاتی رہے گی، کب تک کرتی رہے گی، یہ لفظ اس کے لیے وبال بن گئے. اور جس دن سے مرا ہے وہ چونکہ شام کا وقت تھا، روزانہ اسی وقت جب اس نے ایسا کہا تھا اس کو قیامت تک کے لیے ہو سکتا ہے یہ عذاب دے دیا گیا کہ روزانہ اس وقت وہ گدھے کی طرح خود آواز نکالتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے، وہ اس میں سے نکلتا ہے اور اس کا منہ بھی چہرہ بھی گدھے جیسا منہ بنا دیا اور 3 مرتبہ وہ اسی طریقے سے چیختا ہے اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے. یہ ترغیب و ترہیب للمنذرین ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر لوگوں کو اس کے بہت زیادہ ایکسپیرینس رہتے ہیں. تو وہ نور احمد نور جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے واقعات لکھتے ہیں، جیسا کہ اچھے واقعات بتائے تھے. تو انہوں نے ہی کچھ واقعات یہ بھی بیان کیے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک واقعہ کہ میرے والد تھے، ان کا ایک دوست، میرے والد کے ایک دوست، ان کی ماں بیمار ہوئی، مرنے کے قریب تھی اور ان کی ماں کے ساتھ اس کے بچے نے بہت بڑی بدتمیزیوں کا معاملہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ بیچاری کسی دکھ کے اندر مر گئی. 3 سال کے بعد یہ ان کا بچہ یہ خود بھی بیمار ہوا اور اس کو پیچش کی شکایت کر گئی، پیٹ خراب ہوا اور دست لگ گئے، موشن ہو گئے اور بہت زیادہ دست ہونے لگے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ والد صاحب کے جو دوست تھے وہ کہنے لگے کہ ان کے علاج کے لیے کچھ انتظام کیا جائے. بہت علاج کیا گیا تو ڈاکٹر نور احمد صاحب کے مجھے بھی بلایا
میں نے دیکھ کر کوئی دوا تجویز کی کہ یہ غذا استعمال کرائی جائے تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی نہیں پوچھا، حالانکہ میرے 3 نوجوان بچے ہیں اور میں اتنے دن سے بیمار ہوں، کسی نے آ کر آج تک ایک مرتبہ بھی خبر نہیں پوچھی، اور اسی حالت میں وہ تڑپتے تڑپتے بیچارگی کی حالت میں مر گیا، انتقال کر گیا۔ صبح کے وقت اس کو اخیر میں لوگوں نے یہ دیکھا، محلے کے لوگوں نے، کہ اس کی روح نکل گئی، اس کا جسم پڑا ہوا ہے اور بہت ساری چیونٹیاں، کیڑیاں آ کر اس کے بدن کے اوپر چپک گئی اور وہ اس کو نوچ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، حالانکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ چونکہ اس نے ماں کے ساتھ بہت بدتمیزی کا معاملہ کیا تھا اور اس کو اسی طرح رجھتا چھوڑ دیا تھا، بڑھاپے میں اس کی قبر گیری نہیں کی تھی، یہ جوانی میں مر رہا ہے اور اسی طرح مر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ کہتا ہے میں نے اپنی 40 سالہ ڈاکٹری میں ایسی خراب موت کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ 3 روز تک ایسی بیماری کی کیفیت میں رہا جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، یعنی بیماری، موت والی بیماری۔ وہ 3 روز تک اسی کیفیت کے اندر رہا۔ اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی، چہرہ بالکل نیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں بھی بالکل اندر گھس چکی تھی، باہر نکل آئی تھی جیسی، اور گلے میں سے اس کے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ آخر دن تو اس کی آواز اتنی خطرناک ہو گئی کہ اس کو ہمارے اسپتال کے جس وارڈ کے اندر رکھا گیا تھا، وہاں کے جتنے دوسرے مریض تھے وہ سب اس کی آواز کی وجہ سے پریشان ہو کر اپنا بیڈ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ چنانچہ بہت مجبور ہو کر اس کو وہاں سے ہٹا کر ایک کونے کے روم کے اندر رکھ دیا۔ دوائیں بھی اثر نہیں کر رہی ہے، اس کی آواز بھی بند نہیں ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے گلا اس کا کوئی دبا رہا ہو اور اندر سے آواز نکل رہی تھی، اور وہ آواز سے سب لوگ ڈر رہے تھے۔ اخیر دن تو بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی۔ اس کا باپ آیا تو باپ بھی دیکھ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اب مجھ سے بھی دیکھا نہیں جاتا، آپ زہر کا انجیکشن لگا دیں اس کو، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے لیکن کبھی کسی دوا کے طور پر ہو۔ خیر تو ڈاکٹر باپ خود کہنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن ٹیکا دے دو، اس کی حالت تو مجھ سے بھی دیکھی نہیں جاتی اور یہ آواز کی وجہ سے بڑی خطرناک کیفیت بننے لگی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے میں اس کے باپ کو قریب کیا اور اس کو پوچھا کہ بھائی اس کی کیا حالت ہے، اس کی کیا ایسی کوئی وجہ آپ مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اپنی بیوی کی طرفداری کیا کرتا تھا بلا وجہ کیا، اور وہ بیوی کے کہنے پر کبھی کبھی اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ بس ایسے بھی واقعات بہت سارے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بیلنس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ بلا وجہ ادھر نہ ادھر، بہت نیوٹرل رہنا، اور اس میں اپنے آپ پر بہت آدمی کو کنٹرول کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا چاہیے۔ خیر اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ میرے ایک دوست ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے جو واقعہ دیکھا وہ بیان کیا کہ وہاں ایک آدمی کی بیوی اور اس کی ماں یعنی ساس بہو کے اندر لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ بار بار بیوی اپنے میکے چلی جاتی تھی، پھر وہ منع کر لایا کرتا تھا۔ آخر میں جب وہ گئی تو آنے کا اس نے منع کر دیا۔ جب بہت سمجھایا تو اس نے کہا کہ ایک وعدہ کرو تو میں آؤں، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے ماں کا پتا کاٹ دو، یعنی ماں کو ختم کر دو تو میں آؤں تمہارے گھر۔ خیر یہ بیچارہ تنگ آ گیا تھا، وہ مجبوراً اس نے ہاں کہہ دیا۔ بیوی آ گئی اور کیا پلان بنائے، کیا اسکیم بنائے، تو کھیتی باڑی والا آدمی تھا، اس نے کھیتی باڑی میں جاتے ہوئے ماں کو یوں کہا کہ آج ذرا مجھے زیادہ گھاس کاٹنی ہے تو آپ ذرا ساتھ میں چلو، اس کو باندھ کر گٹھر سر پر مجھے رکھنا ہے، اس میں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ تو ماں سے اس طریقے سے کہہ کر وہ کھیت میں اس کو لے گیا اور اچھے سے گٹھر تیار کیا اور ماں سے کہا کہ اٹھانے لگو۔ کلہاڑا پہلے سے اس نے تیار رکھا تھا، جیسے ہی ماں کے اوپر اس نے کلہاڑے سے حملہ کرنا چاہا تو ایک دم سے زمین پھٹی اور اس کو پاؤں تک زمین نے اپنے اندر کیچ کر لیا، یعنی وہ زمین میں دھس گیا۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹا اور ماں بھی گھبرا کر بھاگی وہاں سے۔ تو یہ چلانے لگا اور جو چلاتا جاتا زمین کے اندر وہ دھیرے دھیرے دھستا چلا گیا۔
یہاں تک کہ دھیرے دھیرے پیٹ تک آیا. ماں تو بھاگ کر گئی, لوگ بھی آئے گاؤں سے جلدی سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, لیکن ماں بہتر بھی وہیں دور تھی, اور یہ دھیرے دھیرے زمین کے اندر جا رہا تھا اور چلاتا رہا, لیکن زمین نے اس کو چھوڑا نہیں, یہاں تک کہ وہ زمین میں پورا کا پورا دھس گیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. تو یہ ماں باپ کے ساتھ کی نافرمانی ہو کہ بے شمار واقعات میں سے چند واقعات اس لیے رکھے تاکہ یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی منظر کے دیکھنے سے یا ایسے کسی عمل کے کرنے سے ہر ایک بچے کی حفاظت کرتا ہے اور سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے, اور ماں باپ کو بھی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اخیر میں یہ بات تو پوری ہو گئی, لیکن یہ جیسا یہ 2-3 روز جو مکر سنکرانتی کا جو تہوار ہوتا ہے, تو اپنے بچوں نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا تہوار یا ہمارا کوئی فیسٹیول نہیں ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے اور اس کی بہت بڑی داستان ہے. کبھی بھی کسی غیر نے ہمارے کسی تہوار میں حصہ لیا, پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کے تہواروں میں حصہ لیں. اور جو جس کے ساتھ عمل کے اندر مشابہت اختیار کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہیں میں سے. بچوں کو سمجھائیں, ان کو کوئی دوسری ایکٹیویٹی میں ڈال دیں, چاہے تو ان کو گیم پلے کروائیں, کوئی ان کو رننگ کروائیں, کوئی دوسرا ایسا جائز گیم کھیل لگوائیں, لیکن ان کو اس گناہ کے کام میں تعاون نہ کریں, اس لیے کہ اس کے بے شمار گناہ ہیں. 14 سے زیادہ ایسے گناہ جو صریح گناہ کبیرہ ہوتے ہیں, جو پتنگ چگانے یا پتنگ لینے کے اندر آدمی کو مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا بتا کر بچائیں. ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے.